دل جب اچانک اداس ہونے لگے تو وہ روح کی مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے، اور سنا ہے توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جایا کرتی ہے۔ ہر ٹھوکر آپ کے خلاف نہیں ہوتی، کبھی کبھی قدرت آپ کو نرمی سے تھام لیتی ہے تاکہ آپ کو ایک ایسے دروازے سے روکا جا سکے جسے پار کرنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ گناہ تو سب سے ہوتا ہے، لیکن گناہ کا احساس ہر کسی کو نہیں ہوتا، اس لیے اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ توبہ کیے بغیر سکون نہ ملے۔ ہم سبھی کی زندگیوں میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ جب فانی دنیا کی عارضی محبتوں سے دل ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اپنے اللہ سے جا ملتا ہے۔ اس دنیا کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو مقدر میں ہوگا وہ مل کے رہے گا۔ ویسے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس آخرت کی فکر کرو۔ آپ ان چیزوں میں اپنا بیسٹ دیں جو آپ کے اختیار میں ہے، پھر آپ کا رب بھی آپ کو ان چیزوں کا بیسٹ رزلٹ دے گا جو اس کے اختیار میں ہے۔ اور جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارا منہ اور بدن زمین میں 1.5 فٹ نیچے دفن کر دیا جائے گا تو بھی تمہارے پاس تمہارے اعمال کے علاوہ کچھ بھی نہیں جو تمہیں بچا سکے۔ قرآن دل، دماغ اور قسمت کے دروازے کھول دیتا ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو کھولا جائے۔ زندگی کے ہر دن میں کوئی روشنی ضرور روشن کرے، چاہے وہ اچھائی کی ہو یا کسی نیکی کی، اس لیے کہ دن ختم ہو جائے گا، مگر اس نیکی کی روشنی آپ کے اعمال نامے اور کسی کی زندگی میں ہمیشہ روشنی کا سبب رہے گی، اور انشاءاللہ روز محشر پل صراط پر نور بن کر رحمت سے جنت تک پہنچائے گی۔ کیا آپ کو پتہ ہے دل ٹوٹنا بھی اللہ پاک کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے؟ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بھر کر دے گا۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا منزل کتنی دور ہے۔ قسمت میرے رب نے لکھی ہے تو افسوس کیسا، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تم خود ہی انتظار نہیں کرتے ہو، نا امید ہو کر واپس لوٹ آتے ہو، کیونکہ تم انتظار نہیں کرتے۔ جب معاملات اس کے کن پہ آ رکتے ہیں تب دنیا کی رائے معنی نہیں رکھتی۔ اللہ تمہارے دل کی بات سنتا ہے، چاہے تم لفظوں میں کہہ نہ سکو۔ یہ زندگی جو زخموں سے بھری پڑی ہے، اس کا علاج سجدوں میں ہے۔ تم چاہتے ہو نا کہ ہمیشہ قائم رہنے والی کامیابی پالو، بس تم نماز کو اپنی اولین ترجیح بنا لو۔ دولت شہرت کو اپنا مقصد عظیم سمجھتے ہیں لوگ، کوئی ان کو بتائے اللہ کو کھو دینا کتنا بڑا خسارہ ہے۔ قرآن کی دوستی جو قبر کے اندھیرے سے لے کر پل صراط کی سختیوں تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تہجد کی نیت کر کے سویا کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نیت پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ کوئی چیز دینا چاہے تو اس کا خیال تمہارے ذہن سے، نماز سے، دعا سے،
تہجد سے نہیں نکالتا۔ اگر پوچھ لیا اس نے تم سے حشر کے میدان میں، لاؤ حساب ساری نمازوں کا، کی تھی جو تم پہ فرض میں نے۔ جب کہیں سے بھی مدد کی امید نہیں رہتی، تب اللہ خفیہ ذریعے بناتا ہے۔ اور جان لو جس کو اللہ مل گیا اس کو سب مل گیا۔ یا اللہ پاک یہ سال تمام امت کے لیے خیر و سلامتی والا بنا، آمین یا رب العالمین۔